پاکستان کی مغل قوم خود کو ملک کی سب سے بڑی برادری قرار دیتی ہے اور اس کا تعلق چنگیز خان کی منگول نسل سے بتاتی ہے۔ موجودہ ISI چیف فیض حمید کا تعلق بھی مغل برادری سے ہے۔ تاہم مغل برادری کا یہ دعویٰ ابھی تک متنازع ہے کیونکہ ملکی کشمیری اور جاٹ برادریوں سے تعلق رکھنے والے اس بات کو تسلیم کرنے پر تیار نظر نہیں آتے اور ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ لیکن مغل برادری کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں سن 2017 میں ہونے والی چھٹی مردم شماری کے غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی قوم مغل ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر آرائیں اور تیسرے نمبر پر آوان ہے۔ سن 2017 کی مردم شماری میں پاکستان میں مغل قوم سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد 4 کروڑ 11 لاکھ بتائی گئی ہے۔ تاہم دوسری برادریوں کی جانب سے ان اعداد و شمار پر تنازع کھڑے ہونے کے بعد انہیں باقاعدہ سرکاری طور پر جاری نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں مغل قوم سب سے زیادہ پنجاب میں آباد ہے۔ اس کے علاوہ سندھ، خیبر پختونخوا اور آزاد جموں کشمیر میں بھی مغلوں کی قابل ذکر تعداد رہتی ہے۔ بھارت کی ریاستوں اتر پردیش، مہاراشٹر، کرناٹک، دہلی، گجرات، مدھیہ پردیش، تامل ناڈو اور بہار میں بھی مغل آباد ہیں۔ جنوبی ایشیا میں افغانستان اور نیپال میں بھی مغل قوم قابل ذکر تعداد میں بستی ہے۔ مغل شہنشاہوں کے علاوہ اردو کے سب سے بڑے شاعر اسد اللہ غالب کو بھی مغل قرار دیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ مغل قوم کہاں سے آئی تھی اور ان کا جد امجد کون تھا۔ مورخین کے مطابق ان کی تاریخ صحیح معنوں میں چنگیز خان سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ مغلوں کا پہلا بادشاہ تھا جس نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی نام یعنی منگول سے مغل نام نکلا ہے۔ تاہم یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ مغل محض ایک قبائلی شناخت یعنی ذات برادری نہیں بلکہ ایک نسل ہے، لہٰذا مغل کہلانے والے دراصل خود کو منگولوں سے جوڑتے ہیں، اس لیے پاکستان اور بھارت میں کروڑوں افراد مغل کہلاتے ہیں۔ بلا شبہ لسانیات کے ماہرین بھی سمجھتے ہیں کہ لفظ مغل دراصل منگول سے نکلا ہے، چونکہ عربی زبان میں گاف کا حرف نہیں ہوتا، تو جب منگول عرب پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے انہیں مغل کہنا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ قوم مغل بن گئی۔ مغول یا منگول موجودہ منگولیا، روس اور چین اور خصوصاً وسطی ایشیائی سطح مرتفع صحرائے گوبی کے شمال اور سائبیریا کے جنوب سے تعلق رکھنے والی قوم ہے۔ تاہم بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے متعلق ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو مغلوں کے مختلف ادوار میں وسطی ایشیا سے حملوں کے دوران آباد ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ دیگر قومیں جیسا کہ ترک اور ایرانی تارکین وطن بھی یہاں آباد ہوئے، یہ سب بھی مغل نسب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مغل وسطی ایشیائی باشندے ترکی مغول فوجوں کی اولاد ہیں۔ چنگیز خان سے تیمور اور تیمور سے ظہیر الدین محمد بابر تک ایران اور جنوبی ایشیا پر حملے کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں مقیم ہوئے۔ مغول کی اولین مشہور شخصیت چنگیز خان تھی، جس نے چین کے مشرقی ساحلوں سے لے کر یورپ کے وسط تک ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ تاریخ عالم کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی، جو مغرب میں ہنگری، شمال میں روس، جنوب میں انڈونیشیا اور وسط کے بیشتر علاقوں مثلا افغانستان، ترکی، ازبکستان، آرمینیا، روس، ایران، پاکستان، چین اور بیشتر مشرق وسطی ممالک پر مشتمل تھی۔ مغول یا منگول سلطنت 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں ایشیا میں قائم کی گئی۔ یہ سلطنت مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ سن 1206 میں چنگیز خان نے اپنے آپ کو مغول قوم کا حاکم قرار دیا۔ جب وہ سن 1227 میں فوت ہوا تو وسطی ایشیا، شمالی چین اور مشرقی فارس کا کچھ حصہ فتح کر چکا تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ منگول سلطنت مشرقی یورپ سے مغربی ایشیا تک پھیل گئی، جس میں مشرق وسطی اور وسطی ایشیا بھی شامل ہے۔ مغلوں میں دوسرا سب سے بڑا بادشاہ امیر تیمور لنگ کو مانا جاتا ہے۔ تیمور ایک منگول قبیلہ برلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ برلاس قبیلہ قیات قبیلے کی ذیلی شاخ ہے، جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ممالک فتح کی۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اپنی فتوحات کے وسعت کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 سب سے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ فتوحات کی کثرت میں وہ شاید چنگیز خان سے بھی بازی لے گیا تھا، لیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود خون ریزی اور سفاکی میں چنگیز خان اور ہلاکو سے کم نہیں تھا۔ برِ صغیر پاک و ہند کی بات کی جائے تو شہنشاہ بابر کے دور سے یہاں مغلیہ سلطنت کا قیام عمل میں آیا اور اس کے ساتھ مغل پورے برِ صغیر میں پھیل گئے اور ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا۔ مغلیہ سلطنت سن 1526 سے سن 1857 تک برِ صغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے سن 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برِ صغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ ایک فرانسیسی سیاح برنیئر، جس نے مغل شہنشاہ اورنگزیب کے دور حکومت کے دوران ہندوستان کا دورہ کیا تھا، اس کے مطابق قرون وسطیٰ کے زمانے میں آل مغول نے مختلف فوجی مہمات کے تحت جنوبی ایشیا فتح کیا تھا۔ مغل اصطلاح ایران، قزلباشی، ترکی اور تارکین وطن کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی۔ 17ویں صدی میں مغل لفظ مختلف گروہوں کی ایک بڑی تعداد کا احاطہ کرتا ہے۔ عام طور پر بھارت کے تمام مرکزی ایشیائی تارکین وطن، ازبک، چغتائی، تاجک، برلاس، قازق، ترکمن، کرغز، اویغور اور افغانوں اور قفقاز کے تارکین وطن کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ وسطی ایشیا میں اس وقت مغولوں کی کل تعداد 1 کروڑ کے قریب ہے جو مغول زبان بولتے ہیں۔ منگولیا میں کل 2.7 ملین، چین کے ملحقہ صوبے میں 5 ملین اور روس میں 1 ملین منگول موجود ہیں۔ مونٹر نے مغلوں کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ وہ ایک ناخوش قوم اور تفاخر سے پھولے ہوئے ہیں۔
وہ سادات کے علاوہ بالا اقوام سے اور یہاں تک کہ ان کا ہر رکن اپنے کنبے کو اپنے پڑوسی سے بھی بالا تر کہتا ہے۔